ایک عمران خان صاحب اسمبلی میں تھے اور یہ اسمبلی میں بیٹھے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے یہاں، اس کا تو کام نہیں ہے کوئی۔ 2008 میں اے پی ڈی ایم میں جب سب نے بائیکاٹ کیا تو یہ دونوں تو بیچ میں گھس گئے آ کے، نواز شریف اور پیپلز پارٹی، لیکن مین آف ورلڈ عمران خان صاحب بائیکاٹ کیا۔ 2013 میں سیاسی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور الحمدللہ 2013 میں کے پی میں حکومت بنتی ہے اور قومی اسمبلی میں بھی خاطر خواہ ایم این ایز ہمارے آ جاتے ہیں۔ 2018 میں وہ کے پی جہاں کبھی دوبارہ گورنمنٹ کسی حکومت کی کسی پارٹی کی دوبارہ گورنمنٹ نہیں آئی، چونکہ جس کی گورنمنٹ آتی تھی وہ کھاتی تھی اور وہاں سے کے پی کے لوگ اسے اٹھا کے پھینک دیا کرتے تھے۔ 13 میں گورنمنٹ آئی، 18 میں کے پی میں 2/3 آئی، فیڈرل گورنمنٹ آئی، پنجاب گورنمنٹ آئی، بلوچستان بھی ہماری 2018 میں اتحادی حکومت آئی۔ اس کے بعد 2020 میں گلگت میں تبدیلی آئی، 2021 میں کشمیر میں تبدیلی آئی، اب جو رہ گیا وہ صرف سندھ رہ گیا۔ انشاءاللہ آئی سندھ میں بھی تبدیلی آئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ سندھ سمیت پورے پاکستان میں تحریک انصاف مضبوط حکومت بنائے گی۔ اس دفعہ تو ذرا تھوڑی سی لولی لنگڑی ہے کہ ہمارے پاس بہت ووٹ اتنے نہیں بن پائے جس کے تحت ہمارے پاس سنگل میجورٹی ہوتی یا 2/3 میجورٹی ہوتی۔ انشاءاللہ اگلی حکومت تحریک انصاف 2/3 میجورٹی کے ساتھ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم لائیں گے اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے گی۔ یہ ہسٹری ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جو آتا ہے دوبارہ نہیں آتا، جو آتا ہے مال کھاتا ہے اس لیے دوبارہ نہیں آتا۔ ہم اپنی تاریخ بتا چکے ہیں کہ کے پی میں پی ٹی آئی آئی اور دوبارہ آئی، 2/3 کے ساتھ آئی، تو اس دفعہ فیڈرل میں پی ٹی آئی آئے گی، تاریخ دہرائے گی اور 2/3 کے ساتھ دوبارہ آئے گی انشاءاللہ۔ اور سندھ میں ناگزیر ہو چکی ہے سندھ میں تبدیلی، اس کی میں وجوہات بیان کرتا ہوں، لیکن پہلے میں اپنے سندھ کے صحافی بھائیوں کے ذریعے سندھ کی میڈیا میں، سندھ میں، کراچی میں، سندھ اسمبلی میں بیٹھ کر اپنے میڈیا کے دوستوں کے ذریعے سندھ کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس کشمیر الیکشن میں گیا تھا، میں کوئی کیمپین کرنے نہیں گیا تھا، میرا کوئی ایسا رول نہیں تھا، میں دیکھنے گیا تھا کہ یہاں سے جو میرا پیسہ چوری ہوا، جو میری ویکسین کا، کتے کی ویکسین کا پیسہ چوری ہوا، وہ کہاں گیا؟ کتابوں کا پیسہ چوری ہوا، کہاں گیا؟ روڈوں کا پیسہ چوری ہوا، کہاں گیا؟ گٹر صفائی کا پیسہ چوری ہوا، کہاں گیا؟ زکوٰۃ کا پیسہ چوری ہوا، کہاں گیا؟ یہ گھل صفائی کا، نہروں کا پیسہ چوری ہوا، کہاں گیا؟ بلڈنگز کا پیسہ چوری ہوا، کہاں گیا؟ تو جب میں ڈھونڈنے گیا تو مجھے پتا چلا بہت سارا پیسہ جو کشمیر الیکشن میں گیا وہ سندھ کی ویکسین کا پیسہ تھا، سندھ کی کتاب کا پیسہ تھا، سندھ کی دوائی کا پیسہ تھا، سندھ کی روڈ کا پیسہ تھا، سندھ کے رستے کا پیسہ تھا۔ 10 کروڑ روپے انہوں نے وہاں بانٹے ہیں، 10 کروڑ روپے انہوں نے وہاں جا کر بانٹے ہیں، اپنے امیدواروں کو دیے ہیں۔ حرام کا مال تھا یہاں سے جو لے کر گئے تھے اور اس طریقے سے بانٹے۔ میں نے پیپلز پارٹی کے جھنڈے وہاں بکھرے ہوئے دیکھے، پھکے ہوئے دیکھے، گلیوں میں دیکھے، ایسے ہی مطلب کہ ہر گاڑی میں 8 جھنڈے لگے ہوئے دیکھے میں نے۔ بولتا ہے پیسہ بول رہا تھا، پیسہ بول رہا تھا۔ ہمارے سندھ کا پیسہ لوٹ کر انہوں نے کشمیر الیکشن لڑا جا کر۔ سب سے پہلے ابتدا تو انہوں نے ہمارے سندھ کے جہاز سے، وزیر اعلیٰ صاحب یہ آپ کا کوئی اومنی گروپ کا جہاز نہیں ہے، یہ آپ کے زرداری گروپ کا جہاز نہیں ہے، یہ سندھ کے غریب عوام کے پیسوں سے چلنے والا جہاز ہے، یہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلنے والا جہاز ہے۔ سب سے پہلے یہ جو بیگ بھر کر لے کر گئے تھے ملتان میں، اس جہاز میں لے کر گئے تھے جس میں بلاول زرداری نے بقول شازیہ مری صاحبہ کے لفٹ لی تھی منسٹر سے۔ سندھ کے جہاز کو مس یوز کیا گیا سب سے پہلا۔ اس کے بعد یہاں کے ممبران سندھ کا لوٹا ہوا پیسہ الیکشن، آزاد کشمیر الیکشن میں لگایا اور پھر بھی کیا پایا؟ 11 سیٹیں جو 9 رہ جائیں گی۔ 9 اس لیے رہ جائیں گی کہ وہ چودھری یاسین صاحب نے 2 سیٹیں جیتی ہیں
ایک انہیں چھوڑنی پڑے گی، اور دوسری چودھری یاسین جس انداز سے انہوں نے یہاں بدماشی کرتے ہیں وہاں بھی کی۔ چودھری یاسین نے ہمارے 40 سالہ ہمارے ظہیر احمد اور 50 سالہ رمضان کو خود قتل کروایا اپنے بیٹے سے فائر کرا کے۔ انشاءاللہ چودھری یاسین پھانسی پہ لٹکے گا، دونوں سیٹیں فارغ ہوں گی ہماری۔ چودھری یاسین جو 2 سیٹیں جیتا، ایک تو چھوڑے گا، دوسرا یہ پھانسی پہ لٹکے گا۔ اس کو ہم اپنے ورکرز کا انشاءاللہ ہم اس کو آخری وقت تک لے کر جائیں گے۔ اس کو قانون کے ذریعے یہ قاتل کو ہم قانون کا پھندے پہ چڑھوائیں گے، اور یہ دونوں سیٹیں بھی خالی ہو جائیں گی۔ انہوں نے اپنی بدماشی ادھر بھی جاری رکھی، انہوں نے اپنے حرام کے پیسے سے کشمیر کا الیکشن بھی لڑا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں سندھ والوں، کس انداز سے سارے ادھر پرچے آؤٹ ہو رہے تھے، اور وہ جا کے مسکین وزیر جو ہے زیر تعلیم وہ نعرے لگا رہا تھا، ارے بھائی یہاں پرچے آؤٹ ہو رہے تھے، وہاں جی اے بھٹو ہو رہا تھا، یہاں تعلیم مر رہی تھی، پرچے آؤٹ ہو رہے تھے، تعلیمی نظام تباہ ہو رہا تھا، اور وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں گٹر ابل رہے تھے، ناصر شاہ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، سارے وزیر ان کے وہاں اکٹھے ہوئے تھے، لاڑکانہ میں لوگ مر رہے تھے، بلاول صاحب وہاں تقریریں کر رہے تھے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، اور ایک اور بھی گئی تھی وہ ماشاءاللہ رائے ونڈ کی پھولن دیوی، ان کا بھی سرخی پاؤڈر سارا نیلم دریا میں بہہ گیا۔ بڑی کشمیر کی بیٹی، ایسی کشمیر کی بیٹی ہے وہ بھائی، جس کے ابا لندن میں، بھائی لندن میں، سارا خاندان لندن میں، کشمیر کی بیٹی، لوگوں نے کشمیریوں نے پہچان کے اٹھا کے پھینک دیا اس رائے ونڈ کی پھولن دیوی کو، جس نے وہاں جا کر بدتمیز اور فحش اور گندی زبان استعمال کی۔ میں کہنا چاہتا ہوں لارڈ رائے ونڈ کے بھگوڑے اور ہمارے سندھ کے لٹیرے دونوں کو شکست ہو گئی، ان کو وہاں کشمیریوں نے اٹھا کے پھینک دیا، ادھر سے لوٹ مار کر کے جا کے وہاں کہتے ہیں ہم نے بڑی کامیابی کر لی۔ کیا خاک کامیابی کر لی؟ 3 دفعہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے، اور الحمدللہ اس دفعہ سنگل ہینڈڈلی تحریک انصاف گورنمنٹ بنا رہی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کا بتاتا چلوں کہ کشمیر الیکشن میں آنکھوں دیکھا حال میں دیکھ کر آیا ہوں کہ ہمارے سندھ میں تو ایمبولینسیں نہیں مل رہی۔ بڑے بھائی یہ پیسے جو آپ نے وہاں بہا دیے، 10-10 کروڑ ایک امیدوار کو اپنے دیے، 10-10 کروڑ دیے اور خود الگ خرچ کیے، جھنڈے الگ دیے۔ عجیب، مجھے اس ہر جھنڈے میں سے سندھ کی خوشبو آ رہی تھی، ہر وہاں جو گاڑیاں چل رہی تھیں، نئی ویگوز وہاں دوڑی جا رہی تھی پہاڑوں کے اندر۔ میں دیکھنے گیا تھا، میں اپنے چوری کیے پیسے کے پیچھا کرنے گیا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ وہاں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ان کو رد کر دیا گیا۔ یہ پی ڈی ایم میں جو اکٹھے ہوتے ہیں، کبھی الگ ہوتے ہیں، کبھی اکٹھے ہوتے ہیں، نون لیگ فارغ، پیپلز پارٹی فارغ، اور الحمدللہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید کوئی مقبولیت یوں ہو گئی وہ ہو گئی، جی بی میں بھی دیکھ لیا اور کشمیر میں بھی دیکھ لیا۔ جی بی کے لوگ بھی پورے پاکستان میں ہوتے ہیں، اور کشمیری بھائی بھی ہمارے پورے پاکستان میں ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے کیوں کہا کہ اب سندھ میں تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے، سندھ کا اس حکومت سے چھٹکارا ہو چکا ہے، اس لیے سندھ میں اس لیے ناگزیر ہو چکا ہے کہ سندھ میں وزیر اعلیٰ صاحب، ایک اور چیز بتاتا چلوں، وزیر اعلیٰ صاحب جو یہاں سے امریکہ کا کہہ کے جاتے ہیں، دراصل وہ کینیڈا جاتے ہیں۔ یہ اپنی جو چھوڑی ہوئی نیشنلٹی اس کی بحالی کے لیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا نام ECL میں ڈالا جائے، یہ بھاگ جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اگلے الیکشن 2023 کا الیکشن نہیں لڑے گا، پاکستان میں نہیں ہوگا اگر اس کا ECL میں نام ڈالا گیا۔ اگر پاکستان میں ہو تو میں الیکشن نہیں لڑوں گا، آج میں آپ کے سامنے چیلنج کرتا ہوں۔ اگر مراد علی شاہ اگلا الیکشن یہاں لڑیں، اس سے پہلے نہ بھاگے ہو، تو میں الیکشن نہیں لڑوں گا۔ یہ میرا چیلنج ہے مراد علی شاہ صاحب۔ وہاں جا کر انہوں نے اپنی نیشنلٹی کی بحالی کے لیے درخواستیں وہ وکیلوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے روشن سندھ پروگرام میں لوٹ لیا، ٹریکٹر سبسڈی میں لوٹ لیا، نوری آباد پاور پلانٹ میں کرپشن کی، شوگر ملیں بیچ دیں، بیمار صنعتیں بیچ دیں، نوکریاں بیچ دیں۔ یہ سارے تو ریفرنس چل رہے ہیں ان کے اوپر۔ اور اب اس کے بعد جب یہ سب کچھ کر لیا تو اب کس پہ آ چکے ہیں؟ اب منشیات فروشی پہ آ چکے ہیں۔ میں ایسے نہیں کہتا، آپ کہیں گے علی مادر پاگل ہو گیا۔ سرور راہ پوٹرو جو کہ سکندر راہ پوٹرو کا بھائی ہے، مراد علی شاہ کا دست راست ہے، بلاول صاحب کے ساتھ اکثر ہوتا ہے، ان کے کچن کے خرچے جو لوگ چلاتا ہے، وہ 67 kg چرس کراچی میں لا کر بیچ رہے تھے،
اور اس کے 4 دن بعد ایک اور نوری آباد کا SHO بھی چرچ سمیت پکڑا گیا ہے. یہ جو نوری آباد جامشوروں میں ہے، سرور راپورٹر جامشوروں کا ہے، وزیر اعلیٰ جامشوروں کا ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں سندھ میں پولیس کے ذریعے وزیر اعلیٰ سندھ اپنے PSO فاروق بشیر کے ذریعے پورے سندھ میں منشیات بکوا کر بھی پیسے اکٹھے کر رہے ہیں کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی میں جو چاہے لے جاؤ. منشیات والا بھی ہے تو لے جاؤ، گٹکے والا بھی ہے لے جاؤ، سفینہ والا بھی ہے لے جاؤ، چرس کا پیسہ بھی لے جاؤ، ہیروئن کا پیسہ بھی لے جاؤ، ڈاکو کا پیسہ بھی لے جاؤ، اغوا کا پیسہ بھی لے جاؤ، سارے پیسے اور اکٹھے کر لو اور اس کے بعد ایک دفعہ جا کے چلے جاؤ. اور یہ ریکارڈ ہے. ان کے پھر ناراض ہو جائیں گے بھائی، ان کے ماشاءاللہ بزرگان بھی بھاگتے رہے یہاں سے، مطلب یہاں سے چھوڑ کے آنے کے ان کا ریکارڈ ہسٹری ہے نا. مراد علی شاہ صاحب یہاں سے فرار ہوا چاہتے ہیں اور آخری وقت میں اب انہوں نے لگا دیا اپنے بندوں کو، جاؤ چرس بیچو، ہیروئن بیچو، مال پورا چاہیے، مجھے جانا ہے. آج ظلم دیکھیے، پرچے ادھر آؤٹ ہو رہے ہیں، کوئی تک ہے؟ پرچے آؤٹ ہو رہے ہیں، منشیات بک رہی ہے پورے سندھ میں. پولیس کے وہ بڑھ گئے ہیں، بھتے بڑھ گئے ہیں، ڈاکو راج ہو گیا ہے. مغرب کے بعد سندھ میں شہر سے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. ڈاکو بندے اغوا کر کے ویڈیو ٹک ٹاک کے اوپر ڈال رہے ہیں اور ویکسین بک رہی ہے. آج ابھی میں نے دیکھا کوئی کورونا ٹاسک فورس، کیا ٹاسک ہے آپ کا شاہ صاحب بتاؤ گے؟ سوائے یوں 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 کرنے کے علاوہ کوئی ٹاسک ہے آپ کا؟ 69 لاکھ ویکسین وفاق دے چکا ہے. 69 لاکھ اور 69,997,000 59,957 ویکسینز وفاق دے چکا ہے. ایک ویکسین سندھ حکومت نے نہیں خریدی ہے. 12 لاکھ ویکسین ابھی تک لگائی نہیں جا چکی ہیں. 12,80,000 ویکسینز لگ نہیں سکی ہیں. ویکسینز بک رہی ہیں. شرم نہیں آتی؟ ہیلتھ پریونشل سبجیکٹ ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جب ہسپتال سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد جاتے ہیں وفاق میں تو کہتے ہو حملہ ہو گیا سندھ پر، ڈاکہ ڈال دیا سندھ پر. جب سندھ ہیلتھ سندھ کا سبجیکٹ ہے، ایک ویکسین سندھ حکومت نے نہیں خرید، ناٹ اے سنگل ویکسین پرچیزڈ بائی سندھ گورنمنٹ. 5 ارب روپے پچھلے سال رکھے تھے ڈرامے بازی کے لیے، 5 ارب لیپس ہو گئے. اس لیے ویکسین میں خریداری میں بھائی مال نہیں پتا تھا چائنا سے کتنے کی آ رہی ہے، 2 کی ہے، 4 کی ہے، 5 کی ہے. ریٹ اوپن تھے. ویکسین میں چونکہ کٹ نہیں لگ سکتا تھا اس لیے ایک ویکسین سندھ نے نہیں خریدی ہے. آج 26% انڈین ویریئنٹ مطلب کووڈ کا آ گیا. انڈین ویریئنٹ، انڈین وائرس جو ہے وہ ہمارے سندھ کو لگ چکا ہے. ڈیلٹا وائرس، انڈین وائرس سندھ کو لگ چکا ہے. یہ ٹاسک فورس میں کہنا چاہتا ہوں کس چیز کا ٹاسک ہے؟ مال اکٹھا کرنے کا. اس چیز کا ٹاسک ہے کہ ٹھیک ہے ریسٹورنٹ بند کرو، جو کھولے اس کے بتا لے کے ہمیں پہنچاؤ، ویکسین بیچو ہمیں پہنچاؤ، دوائیاں بیچو ہمیں پہنچاؤ. کورونا کی دوائیاں آپ نے بکتی بھی دیکھی، لاڑکانہ کی بکی، جامشوروں کی دوائیاں بکی. یہ ساری کورونا کی دوائیاں انہوں نے بیچی، ویکسین انہوں نے بیچی. 1 ٹکے کی ویکسین انہوں نے خریدی نہیں. سارے بیڈز، آکسیجن بیڈز وفاق نے دیے، PPEs وفاق نے دی، وینٹیلیٹرز وفاق نے دیے، سب کچھ. ارے کیوں آپ کہتے ہو جی ہم کریں گے، یہ پاکستان ہے ہم کریں گے، لیکن 18ویں ترمیم کے تحت ہیلتھ سبجیکٹ کس کا ہے؟ یہ اربوں روپے کا بجٹ، 1400 ارب سے زیادہ کا 13 سال میں بجٹ ہے ہیلتھ کا. آپ نے ہیلتھ کو تباہ برباد کر دیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سندھ دشمن حکومت کو ہم نے طے کر لیا ہے کہ جتنا زیادہ یہ سندھ میں رہیں گے اتنا یہ سندھ کے لیے سیکیورٹی رسک ہوں گے. اور سندھ کے لیے سیکیورٹی رسک ہونے کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے. ان کا ایجنڈا صرف اور صرف کرپشن ہے، اور جس کے تحت انہوں نے اس میں ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں افسران ہیں جو ان کے ساتھاری ہیں، جو ان کے ساتھ ان کے کو ایکیوزڈ ہیں. جو افسران جو کہ اپنی نوکریوں سے ٹائم سے زیادہ اگر سندھ میں لوگ بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے ساتھ کرپشن میں شامل ہو چکے ہیں. اس میں پولیس افسران بھی ہیں، ان میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے افسران بھی ہیں، اور ماشاءاللہ جو XPCS اور دیگر جو یہاں کے لوکل افسران ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. وہ ان کے ساتھ مل کر نوکریاں بیچتے ہیں. وہ افسران ان کے ساتھ مل کر کرپشن کرتے ہیں، کمیشن لیتے ہیں،
पुलिस के अंदर हीरोइन बिकवाते हैं, चर्च बिकवाते हैं, सफीना बिकवाते हैं, गुटखा बिकवाते हैं, मैनपुरियाँ बिकवाते हैं, कब्जे करवाते हैं, तेल बिकवाते हैं। एक माफिया के तौर पे जो अफसरान इनके साथ मिल गए हैं उनका भी इलाज होगा इंशाल्लाह। हमने कहा है कि सिंध को तमाम जो हमारे वफाक के इदारे हैं, सिंध को अवाम को रिलीफ दिया जाएगा उनके ज़रिए इंशाल्लाह। वफाक का फुटप्रिंट आपको सिंध में नज़र आएगा, सिंध में आपको रिलीफ देते हुए वफाक नज़र आएगी। और मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी बदमाशी का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। एक विक्टिम मैं आपके सामने हूँ, हलीम आदिल शेख PS 88 में अपना वोट कास्ट करने जा रहा था, जिस तरीके से उसके ऊपर फायरिंग की गई और उसको गिरफ्तार किया गया। दूसरा ये मेरा साथी दाइल मुगल, आज परसों सिविल अस्पताल के सामने वहां उन्होंने हमला कर दिया हमारे कैंप के ऊपर, मारा हमारे वर्कर्स को, बदमाशी की। डिस्ट्रिक्ट साउथ के जनरल सेक्रेटरी, हमारे साउथ के ओहदेदारों पर यासिर बलोच को तशद्दुद किया जा रहा था, पुलिस खामोश तमाशाई बनी बैठी थी। पीपल्स पार्टी डंडे के जोर पे, बदमाशी के जोर पे इनकी गाड़ी तोड़ी, इन्होंने अपने आप को मुश्किल से बचाया है। दाइल मुगल जैसे हमारे वर्कर्स, मैं कहता हूं हमारा हीरोज हैं ये लोग, नहीं तो उस दिन कत्ल कर देते वो हमारे जनरल सेक्रेटरी को। आज इन्होंने जिस तरीके से चौधरी यासीन ने वहां लोगों को कत्ल किया, अगर उस दिन ये लोग हिम्मत ना करते तो इन्हें भी कत्ल कर दिया जाता। पीपल्स पार्टी, इन्होंने हजारों की तादाद में असला भी गैर कानूनी लोगों को दिया हुआ है। एक वो इनका यूथ का ओहदेदार है, उसके नाम पे भी हजारों लाइसेंस निकले हुए हैं। इनके MPS के नाम पे, क्रिमिनल्स के नाम पे लाइसेंस निकले, इंक्वायरी कराएंगे। जो गैर कानूनी लाइसेंस अनवांटेड लोगों को जारी किए गए हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले लोगों को होम डिपार्टमेंट से लाइसेंस जारी किए गए हैं, उनका भी इंशाल्लाह हिसाब होगा कि ये जो असला सरेआम भैंसा निकल आता है, असला निकल आता है। मतलब असला तो ऐसे आम हो गया है, भैंसे को मारने के लिए लग रहा था कोई दहशतगर्द आ गया और उसके ऊपर कोई ऑपरेशन हो रहा है। यहां तो भैंसे के ऊपर जब इतने असले निकल सकते हैं तो सिंध में असला बारूद का सिंध मैं समझता हूं कि एक वो बन चुका है, एक बारूद नीचे जमा हो चुका है। असला, नाजायज असले लाइसेंस वाला असला भी नाजायज लोगों के पास है। तो मैं कहना चाहता हूं हम इंशाल्लाह सिंध में रिलीफ देंगे लोगों को। फेडरल गवर्नमेंट के तमाम इदारे इंशाल्लाह रिलीफ देने आएंगे और इनसे निजात दिलाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी बना ली है। इमरान खान साहब इंशाल्लाह अगस्त से सिंध के दौरे शुरू करेंगे। सिंध में बड़ी तादाद में अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जा रही है। सिंध के लोगों से राब्ते किए जाएंगे। सिंध के लोग इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं और खौफ से सबसे पहले उनको पीपल पार्टी के खौफ से निकाला जाएगा। ये इनका खौफ है, दामान है, डर है, उससे निकाल कर इंशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में मैं समझता हूं कि II PTI अगले मुस्तकबिल से इनका PTI है। और पीपल्स पार्टी की ये आखिरी हुकूमत थी। पीपल पार्टी इसके बाद किस्सा पारीना हो जाएगी। पीपल पार्टी माजी बन जाएगा सिंध का। इंशाल्लाह सिंध का मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ और इमरान खान। सियासी तब्दीली की हम बात कर रहे हैं, कोई गैर आइनी तब्दीली सिंध में नहीं आ रही, कोई गवर्नर राज सिंध में नहीं लग रहा, कोई गैर आइनी तरीका है। जो आइनी तरीका है, जो सियासी हमारा तरीका है, हम सियासी तरीके से तब्दीली लाएंगे, वोट के जरिए तब्दीली लाएंगे। हम कुछ नहीं हो रहा, वोट के जरिए तब्दीली लाना हमारा हक है, अवाम से रब्ता करना हमारा हक है, अवाम को रिलीफ पहुंचाना हमारा हक है, चोर डाकुओं को बंद कराना हमारा हक है। कोई गैर आइनी तरीका, किसी के पीछे इन्हें कोई ना गवर्नर राज लग रहा है, ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अपने आइनी तरीके से, सियासी तरीके से पीपल्स पार्टी को फारिग करेंगे। अच्छा, आपने जिक्र किया और खासतौर पर इंतजामी अफसरान की तब्दीली, तो सिंध पुलिस को भी टारगेट किया आपने। IG सिंध की तब्दीली के हवाले से भी कुछ है या क्या है? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि वो तमाम पुलिस अफसरान जो इस वर्दी की बदनामी का बाइस बन रहे हैं, वो तमाम पुलिस अफसरान जो अवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आते हैं और वो यहाँ आकर अवाम की जान व माल को तबाह करने का बाइस बन रहे हैं। ये नहीं होता जान से मारना कि कोई पुलिस वाला खड़ा करके गोली मार दे तो हम कहें ये जी इसने तो गोली मार दी तो ये नाजायज़ किया। जो पुलिस वाला नाजायज़ मैनपुरी बिकवा रहा है, चर्च बिकवा रहा है, हेरोइन बिकवा रहा है, आइस बिकवा रहा है, कब्जे करा रहा है, तो इंसान वो भी जान ले रहा है ना, कैंसर बेच रहा है वो। और मैं समझता हूँ वो पुलिस अफसरान जिन्होंने यहाँ कलम छोड़ हड़तालें की, न जाने क्या कुछ किया,
تو انشاءاللہ ہم میں کسی کا نام نہیں لے رہا، وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے جو بھی انہوں نے ہر شخص حلف اٹھاتا ہے یہ نوکری میں آئے، جو ان کی ذمہ داری تھی، جو ٹی او آرز تھے ان کے، جس سے انہوں نے اگر اس کے سے باہر نکلا ہے تو قانون انشاءاللہ حرکت میں آئے گا، اور اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، آئی جی سے لے کے ہیڈ کانسٹیبل تک جس نے بھی زیادتی کی ہوگی، میں سمجھتا ہوں اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اچھا، ارباب غلام رحیم کے حوالے سے بھی کل اطلاعات تھی، میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ ان کو کوئی ذمہ داری وزیر اعظم کی طرف سے دی جاتی ہے، تو وہ کس قسم کی ذمہ داری ہوگی، وہ کیا کام کریں گے؟ جی ارباب صاحب کو ماشاءاللہ میں کہتا ہوں ایک بہت اچھی ایک ہماری پارٹی میں شمولیت ہوئی ہے۔ ارباب غلام رحیم ایک سندھ کا وہ وزیر اعلیٰ ہے جس کے اوپر کوئی ایک انگلی نہیں اٹھا سکتا کرپشن کی۔ ارباب غلام رحیم ایک نیک، ایک آنیسٹ، اسٹریٹ فارورڈ ایک شخص ہے، اور جس نے کلمہ حق بلند کیا پہلے بھی۔ ارباب غلام رحیم صاحب کو انشاءاللہ ہم سندھ میں پارٹی کے اندر بھی اہم ذمہ داریاں ان کو دے رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ہماری پارٹی کے لیے بڑا سرمایہ ثابت ہوں گے، اور ان کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ آگے اپنا کام کو بڑھائیں گے۔ ارباب صاحب ہماری ٹیم کا حصہ ہو چکا ہے، اچھا ایک اضافہ ہے ہماری ٹیم میں، اور بہت سارے اور بھی بہت بڑے نام جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں۔ دوسرا ہم اہم کام جو کر رہے ہیں، جو سندھ کے ہر ضلع میں پڑھے لکھے نوجوان ہیں یا سیکنڈ ٹیئر کے لوگ جو ہیں، جو ابھی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو آگے لا کر نئی قیادت بھی لائیں گے، نیا خون بھی لائیں گے سیاست میں، نوجوان قیادت بھی لائیں گے، اور انشاءاللہ ان کو مضبوط کریں گے اس 2 سال کے اندر۔ تھینک یو سر۔